بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقیہ کرنا یعنی کہ جھوٹ بولنا اور خلاف واقعہ بات کرنا، یہ شیعہ کا پرانا سٹائل رہا ہے۔ آج کل بھی اسی طرح کے بہت سے شیعہ جو ایکچوئل کے اندر شیعہ ہیں لیکن خود کے اوپر انہوں نے تقیہ کی چادر ڈالی ہوئی ہے اور وہ بڑے مزے کے ساتھ سنیوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ کچھ آہستہ آہستہ واضح بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ایک کو آج ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اور ضمیر معاویہ کے حوالے سے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور دیگر کئی صحابہ کے بارے میں بڑی ہی زبان درازی وہ کرتا ہے۔ اس حوالے سے ذرا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا مفتی فضل ہمدرد کو، جو کہ ایک رافضی ہے۔ اس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کیا کہا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ عمر بن عاص کے لیے بھی میرا دل نرم ہو چکا ہوا ہے بہت زیادہ۔ موت کے وقت کس طرح روئے ہیں یار، دیوار کی طرف منہ کر کے۔ یہ کہہ رہا جی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے۔ تو اب آپ اس کے دل نرم ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کچھ خبیث رافضیوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے ان کے حوالے سے عمرو عیار کی کہانیاں مشہور کیں، اور وہ ساری کی ساری چیز انہوں نے ایک کریٹ کی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور اس کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کیسی اس کی عجیب سی منافقانہ مسکراہٹ ہے اس چیز کے اندر۔ ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمرو عیار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے۔ میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے آپ نے اس بندے کی شکل کے اوپر جو ہے وہ منافقت اور وہ ایک شیطانی مسکراہٹ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اگر کسی بندے کا دل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نرم ہو چکا ہو، کیا وہ بندہ اس طرح کی شکل کر کے اور اس طریقے سے مسکراتے ہوئے اس قدر گھٹیا اور غلط بات کو بیان کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ یقیناً کسی صورت نہیں کر سکتا۔ چاہیے تو اسے یہ تھا کہ یہ اپنے روحانی والدین کی اس بکواس کے حوالے سے بات کرتا کہ بھئی یہ بالکل غلط باتیں جو وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کچھ تردید میں بیان کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ بالکل مسکرا رہا ہے اور ہنستے ہوئے جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اگلی سے چیز یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پھر صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہتا ہے؟ کیوں یہ امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتا ہے؟ کیوں حضرت عمر بن عاص کے ساتھ، کیوں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ یہ رضی اللہ تعالی عنہ لگاتا کیوں ہے؟ اور اس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس نے اسی فضل ہمدرد کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی بھی کلیئرٹی کی ہے، وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی۔ ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ ہم سے زیادہ کون غدیر؟ جی، اس سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے جی، کہ اس نے بالکل جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کہہ کے حضرت امیر معاویہ کی غلطی کو ایکسپوز کیا ہے۔ اور آپ یہ الفاظ اس کے غور کیجئے، ایک ایسا بندہ جو کہ صحابی رسول ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کا ادب کرتا ہو، کیا وہ اس طریقے سے کہے گا کہ میں انہیں ایکسپوز کر رہا ہوں؟ کن لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے؟ یہ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں اس طریقے سے خود کے اوپر اس طریقے کا اس نے کور رکھا ہوا ہے؟ صرف اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو سنی نوجوان ہے یقیناً اگر یہ کلیئرٹی کے ساتھ آ کے صحابہ کے حوالے سے بکواس کرتا تو کسی نے نہیں تھا سننا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے خود کے اوپر ایک کور رکھا کہ میں سنی ہوں، اور اسی سنیت کے اندر سے اس کے اندر رافضیت کے گندے قطرے جو ہیں وہ ٹپک ٹپک کے اس کے اندر سے گر رہے ہیں۔ اسے نیکسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ امیر معاویہ کے حوالے سے خود کو سنی پریزنٹ کرنے کے لیے
یہ بھی بات کرتا ہے کہ جی میں تو ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیتا ہوں، اور پھر آگے میں یہ بھی آپ کو ثابت کروں گا اور اسی کی گندی زبان سے بات ثابت کروں گا کہ یہ کس طریقے کا ادب جو ہے ضمیر معاویہ کرتا ہے۔ پہلے یہ سنیے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ ضمیر معاویہ کا ادب کرتا ہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ نبی اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے جی کہ یہ ہے ضمیر معاویہ کا ادب کر رہا ہے اور ان کا نام بڑے ہی احترام کے ساتھ لے رہا ہے۔ اب آپ اگلی اس کی ویڈیو دیکھیے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی ضمیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے کہتے ہیں، تو پھر اس نے کہا میں بڑے بھاری دل سے کہتا ہوں، ثبوت آپ کے سامنے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا کریں، شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اور اس کے نظر کے اندر جو شرعی حکمتیں اور جو شرعی احکام ہیں وہ سارے کے سارے وہ تقیہ والے ہیں کہ ہم نے خود کو کور رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ خراب کرنے اور اہل سنت کے زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ہم نے کیپچر کرنا ہے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اندر صحابہ کے حوالے سے بغض جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ اب یہ دیکھیے جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں معاویہ کی محبت کیا ایمان کا حصہ ہے، تو کن لوگوں کے ایمان کا حصہ اس نے تمہیں معاویہ کی محبت کو بولا، وہ ذرا اس کی بکواس میں ملاحظہ کیا۔ علی بھائی، میر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی کیا ایمان کا حصہ ہے؟ جی، جو لوگ ان کے نام پہ ریال کھا رہے ہیں ان کے تو ایمان کا ابھی آپ کو میں نے ویڈیو پریزنٹ کی تھی جس ویڈیو کے اندر اس نے کہا کہ میں ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے احترام کرتا ہوں۔ اب آپ اس کی یہ کرتوت ملاحظہ کیجئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کیسا حضرت امیر معاویہ کا ادب کرتا ہے۔ اور اب میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں کہ اس شخص نے جب اپنی ایکسٹریم کے دوران کسی بندے کا نام غلام غوث دیکھا تو اس نے بدلنے کے حوالے سے انہیں کیا کہا اور اس کے اندر اس نے کیا باتیں کی وہ بھی ذرا دیکھیے، اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اسی شخص نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم تو معاویہ نام رکھنے کے اوپر ایگری نہیں ہیں اور تم لوگوں نے ابو یزید کو نیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا کس نے کہا وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ غلام غوث کی جگہ آپ غلام عثمان کر دیں، غلام عمر کر دیں، غلام ابوبکر کر دیں، کس طرح کا کوئی رکھ لیں، بس غلام معاویہ نہ رکھیے گا اور جو مرضی رکھ لیں، بس غلام معاویہ نہ رکھیے گا اور جو مرضی رکھ لیں، بس غلام معاویہ نہ رکھیے گا اور جو مرضی رکھ لیں۔ ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے اس کا یہ انداز اور بات کرنے کا یہ طریقہ کہ ہم جو ہے وہ معاویہ نام رکھنے کے اوپر تیار نہیں ہیں، تم معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہم معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں معاویہ نام سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس معاویہ سے محبت ہے جس معاویہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کا قدم آل ابی سفیان کے سروں کے اوپر ہے۔ ہمیں اس امیر معاویہ سے محبت ہے جس امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر امام حسن نے بیعت کی تھی۔ ہمیں اس امیر معاویہ سے محبت ہے جس امیر معاویہ کے پاس حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جا کے رہتے رہے۔ ہمیں اس امیر معاویہ سے محبت ہے جب ایک حملے کے حوالے سے پلاننگ کا ان کے علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے علی کے ساتھ صلح کر لوں گا اور تیری ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ ہمیں اس امیر معاویہ کے ساتھ محبت ہے اور ہم اس امیر معاویہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام امیر معاویہ رکھیں گے، معاویہ رکھیں گے۔ اس سے نیکسٹ یہ کہ اس نے غامدی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ غامدی صاحب نے بھی امیر معاویہ کے حوالے سے ایک موقف لیا اور انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کے اوپر جو انہوں نے اس چیز کو قائم کیا، بادشاہت قائم کی، تو وہ بڑی اچھی بادشاہت تھی اور اس وقت کی ضرورت تھی کیونکہ چیزیں مینج نہیں تھی ہو پا رہی صحیح طریقے کے ساتھ۔ اس ساری کی ساری بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، لیکن انہوں نے بیچ میں سے ایک ورڈ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نکالا اور اس کے بعد اس ڈکٹیٹرشپ کو اس ملک کی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ
تشبیہ دیتے ہوئے کہا جی کہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر آپ ڈکٹیٹرشپ کے اتنے خلاف ہیں اور بڑا کھل کے بولتے ہیں، اور اس امت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر، یہ اس نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کی. آپ ذرا سن بھی لیں. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے، جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. انجینئر صاحب، سب سے بڑے جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے سے بڑا بندہ برداشت نہیں کرتے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسن تشریف لائیں تو وہ خود نیچے آ جائیں، اپنی مسند پہ بٹھائیں اور خود ہاتھ باندھ کے آگے کھڑے ہو جائیں. ڈکٹیٹر تو ایسا نہیں کیا کرتے. ایسے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. کیا آپ نے جنرل مشرف کی ایک ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہے؟ کیا وہ ایسی ڈکٹیٹرشپ تھی؟ کوئی ڈکٹیٹر اس طرح سے کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. کوئی ڈکٹیٹر اس طریقے سے نہیں کرتا. ایسی گندی سوچ اور غلاظت سے بھری ہوئی تھنکنگ یہ آپ ہی کی ہو سکتی ہے. اور اس کی لاسٹ ویڈیو اور ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی اگر کسی کے دل کے اندر یہ خیال بھی گزرے کہ یہ سنی ہے اور یہ صحابہ کے خلاف بغض جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس شخص کو اپنی سوچ کا علاج کروانا چاہیے. اس کے لیے مزید جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ دیکھیے کہ اس نے سنت کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اور حضرت ابو سفیان کے حوالے سے کیا کہا کہ یزید کے باو اجداد کیسے تھے، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں. یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن مطی سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا، تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے باو اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں، اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. جی یہ اس کا سٹانس ہے جی. اور یہ کچھ ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ہم نے آپ کو پریزنٹ کرنے کی صرف اس لیے کوشش کی کہ کوئی ایک بچہ، کوئی ایک نوجوان، کوئی ہمارا ایک بھائی بھی اگر اس فتنے سے بچ گیا تو ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا. نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.